فری لٹل فیملی لائبریری پشاور میں ہمارے فلسفے کا سفر جاری ہے اور آج ہم افلاطون کی کتاب ریپبلک، جس کو اردو میں جمہوریہ یا ریاست کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ریپبلک افلاطون نے عیسیٰ علیہ السلام سے 385 یا 380 سال پہلے لکھی ہے اور اس میں ایک مثالی ریاست کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ پولیٹیکل سائنس کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ کتاب بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہے اور اس سے رہنمائی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پر شاید کبھی عمل نہ ہوا ہو اور شاید اس پر کبھی مستقبل میں عمل ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ بڑی رہنمائی والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں 10 ابواب یا 10 چیپٹر شامل ہیں اور ہر چیپٹر میں اس نے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ افلاطون مکالمے کی طرز میں لکھا کرتا تھا، تو یہ افلاطون کا ایک مکالمہ ہے جو 35 مکالموں میں سب سے تفصیلی اور سب سے لمبا مکالمہ ہے۔ اس میں سقراط ایک مذہبی فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے، جس کے ساتھ افلاطون کے بھائی بھی ہیں، اور یہ ایک مقامی رئیس کے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں اور آپس میں یہ گفتگو جاری کرتے ہیں۔ اس گفتگو کا آغاز عدل کی وضاحت سے ہوتا ہے کہ عدل کیا ہے۔ سقراط کا اپنا ہی ایک طرز تھا جس کو ہم سوکریٹک میتھڈ کہتے ہیں، جس میں وہ سوال کیا کرتا تھا اور جب سامنے سے جواب آ جاتا تو اس جواب کے پھر جو ہے انالیسس کرتا اور سوال کے جواب کے بعد ایک اور سوال بھی پوچھ لیا کرتا تھا۔ سقراط نے اس میں عدل کی وضاحت پوچھی اور جب اس کو عدل کی ڈیفینیشن ملی تو اس نے اس عدل کی ڈیفینیشن کو پرکھا اور اس میں سے کچھ اور سوالات کھڑے کیے اور آخرکار کچھ اور ڈیفینیشن تک وہ پہنچ گئے۔ پہلے باب میں عدل کی وضاحت ہو جاتی ہے اور دوسرے باب میں یا تیسرے چوتھے باب تک عدل کی وضاحت چلتی ہے۔ سقراط کے منہ سے افلاطون یہ بات نکلوانا چاہتا ہے کہ عدل کے لیے ایک مثالی ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پھر بات ریاست تک چلی جاتی ہے کہ ایک مثالی ریاست کیسی ہوگی، اس میں کون سے طبقات ہوں گے، اس میں سربراہ مملکت کون ہوگا، اس میں فوجی کون ہوں گے اور عام لوگوں کا کیا کردار ہوگا۔ ریپبلک اور اس کو ہمارے کورسز میں شامل ہونا چاہیے۔ کم از کم اس کا پہلا باب بہت قیمتی باب ہے، اس میں بہت اچھی باتیں ہیں اور اگر یہ ہم اپنے نوجوان نسل کو سمجھا سکیں اور ان کو پڑھا سکیں تو یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو اس سب کو سیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اور ہم اپنے ساتھی ضیاء صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ریپبلک پڑھائے۔ اچھا، تو دا ریپبلک جو ہے یہ پلیٹو کے ڈائلاگز میں سے جو مڈل پیریڈ ہے یہ اسی دورانیے سے ہے۔ اس سے پہلے جو ڈائلاگز ہے تو اس میں پلیٹو اور جو اس کے انٹرلوکیٹرز ہوتے ہیں ان کے مابین جو ڈسکشن ہوتا ہے، جو میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے اس کا جو ہے پلیٹو یعنی سقراط کے ذریعے سوکریٹس اس کو ریفیوٹ کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، یعنی ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود دی آرگیومنٹس ان جو بھی میٹر لیکن جب جہاں تک ریپبلک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط جو اپنے انٹرلوکیٹرز کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے اور مختلف سبجیکٹس انڈر انویسٹیگیشن آتے ہیں تو ایک پوزیشن لیتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے صرف وہ سوکریٹک میتھڈز ہوتے ہیں، سوال اور دلائل اور مختلف ایک خاص پوزیشن نہیں لیتا، لیکن ریپبلک میں وہ لیتا ہے کس چیز کے اوپر، جسٹس کے اوپر وہ ایک پوزیشن لیتا ہے کہ یعنی جسٹس ہے کیا، آئیڈیل اسٹیٹ یا مثالی ریاست کیا ہے، اور جسٹس کا خوشی کے ساتھ، ہیپینس کے ساتھ کیا لنک ہے اور ہم کس طرح اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس میں ریپبلک میں ایک کمپلیکیٹڈ، ایک پیچیدہ مگر ایک یونیفائڈ آرگیومنٹ کے ذریعے پلیٹو جسٹس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کا خوشی کے ساتھ ایک کنیکشن بھی ثابت کرتا ہے۔ ڈائلاگ میں 2 سینٹرل کویسچنز ہے۔ ڈائلاگ میں پہلا جو کویسچن ہے وہ واٹ از جسٹس، اور جو شروع کے
ابواب ہے تو اسی پر یہ مختلف ان کے مابین جو سوکریٹیز ہے یا سیفالس ہے، تھریسیمیکس ہے، ایڈیمنٹس ہے، پولیمارکس ہے، یہ جو مختلف وہ گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈسکشنز کرتے ہیں، تو کتب ہے ابتدائی، تو اسی میں اسی چیز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، ہر ایک اپنا ویو پوائنٹ دیتا ہے جسٹس کے حوالے سے، اور پھر مختلف سوالات ایک دوسرے سے کرتے ہیں، متضاد رائے پیش کرتے ہیں، کہیں پر اتفاق، کہیں کسی جگہ پر اختلاف ہوتا ہے جسٹس کے حوالے سے۔ تو پہلا کویسچن یہ ہے، اور پھر یہ جو کویسچن ہے کہ واٹ از جسٹس، تو یہ جسٹس جو پلیٹو تھرو سوکریٹیز یہ دو طرح کا بیان کرتے ہیں، ایک ان پولیٹیکل ٹرمز اور دوسرا جو ہے ایتھیکل ٹرمز میں۔ پولیٹیکل ٹرمز میں جسٹس سے کیا مراد ہے اور ایتھیکل ٹرمز میں جسٹس سے کیا مراد ہے، یعنی ایک وہ پولیٹیکل کمیونٹیز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جسٹس کیا ہے، اور پھر یہ جو دوسرا ڈائمنشن ہے یا دوسرے ٹرمز ہے، پھر اس کو اس انالوجی کو یوز کرتی ہوئی ایک آئیڈیل اسٹیٹ یا ایک جسٹس کو پھر انڈیویجول اس کو دیکھتے ہیں، تو دس از دی ایتھیکل سائڈ۔ اب جب اسی میں وہ کامیاب ہوتے ہیں جسٹس کی ایک ڈیفینیشن یا ایک کنسیپٹ کو ڈیولپ کرنے، تو اس کے بعد نیکسٹ وہ پھر اس کی طرف آتے ہیں کہ جسٹس کا جو ریلیشن ہے یا کنیکشن ہے ہیپینس کے ساتھ، وہ کیا ہے، یعنی ایک پولیٹیکل کمیونٹیز کے لیے، ایک پولیٹیکل کمیونٹیز اف دے آر بیسڈ آن جسٹس تو وہ کیسے خوش ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک انڈیویجول سول اگر وہ جسٹس پہ اس کا بنیاد ہو تو وہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہے چونکہ یہ ڈسٹنکشن تو نہیں تھا، تو وہ سول کو اسی ہی روایتی معنوں میں لیتے ہیں کہ انسان کے ایک سول ہوتا ہے اندر، اور وہ آیا اگر اف دیٹ از بیسڈ آن جسٹس، وہ انسان اگر ایک جسٹ ہو تو وہ خوش رہے گا کہ نہیں خوش رہے گا۔ تو اینی ہاؤ ایٹ دی اینڈ تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں ایک جسٹ مین جو ہے اور اے جسٹ سول وڈ بی اے ہیپی سول۔ اچھا، آن وے ٹو ڈیفینڈنگ دا جسٹ لائف، سوکریٹیز جو ہے برنگز انڈر ڈسکشن اے ویرائٹی آف سبجیکٹس، مختلف، یعنی یہ جو سوکریٹیز ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے پارٹیسپینٹس ہے، تو مختلف جو اسی کے اندر موضوعات کو شامل کرتے ہیں، جس میں دیر آر سیورل رائول تھیوریز آف جسٹس کے بارے میں مختلف طرح کی تھیوریز ہوتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل سیفیلس کا ایک وہ ہوگا، تھریسیمس کا ایک الگ کنسیپشن ہے یا تھیوری ہے جسٹس کے بارے میں، پلیٹو کا، یہ سوکریٹیز کا الگ یہ ہے، کمپیٹنگ ویوز آف ہیومن ہیپینس، اسی طرح ہیومن اگر جسٹس کے بارے میں رائول تھیوریز ہے تو کمپیٹنگ ویوز ہے ہیپینس کے بارے میں کہ وہ خوشی ہے یا وہ خوشی ہے، وہ خوش رہے گا۔ اسی طرح ایجوکیشن بھی زیر بحث آتا ہے، اسی طرح دا نیچر اور امپورٹنس، فطرت اور اہمیت، فلسفے کی اور فلاسفرز کی اہمیت کیا ہے، ان کی فطرت کیا ہے، یہ بھی زیر بحث ہے۔ نالج کیا ہے، اور جو حقیقت کی ساخت ہے، دی اسٹرکچر آف ریالٹی، وہ کیا ہے، دا فارمز کیا ہے، ورچوز اینڈ وائسز کیا ہے، اچھا اور برا سول کیا ہے، اور اسی طرح بیڈ اینڈ گڈ پولیٹیکل ریجیمز کیا ہوتے ہیں، فیملی کیا ہے، دا رول آف ویمن ان سوسائٹی کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے یا کس طرح ہو سکتا ہے، دا رول آف آرٹ ان سوسائٹی کیا ہے، ہو سکتا ہے یا کس طرح ہونی چاہیے، جس طرح وہ بعد میں وہ بتاتے ہیں اس ریپبلک میں کہ یعنی آرٹ شوڈ بی ڈائریکٹڈ لائک دس۔ اسی طرح اینڈ ایون انہی موضوعات میں جو سبجیکٹ میٹر ہے دیٹ آر براٹ انڈر ڈسکشن، ان میں ایون آفٹر لائف بھی ہے، یعنی دوسری جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں ریپبلک کا
اتنا اسکوپ جو ہے جس میں مختلف موضوعات کو لا کر اس پر ایک گہرا وہ کیا جاتا ہے، بحث، فلسفیانہ بحث کیا جاتا ہے، رائیول تھیوریز دی جاتے ہیں، اپنے مختلف پوائنٹس آف ویو. تو اس میں ایک مسئلہ ہے جو کہ دیٹ از ناٹ سرپرائزنگ. اور وہ مسئلہ کس چیز کے حوالے سے ہے؟ وہ مسئلہ ہے اس کے انٹرپریٹیشنز کے حوالے سے ہے کہ پھر جو مختلف لوگ ہیں وہ ریپبلک میں مختلف جو سبجیکٹس ہے، دیٹا سبجیکٹ میٹر جو اس کا ہے مختلف موضوعات کا، تو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئی مختلف لوگ مختلف طرح کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور ان دیٹ ہیز ریزلٹڈ ان تھاؤزنڈز آف اسکالرلی ورکس. ظاہری بات ہے اسی بنیاد پہ بے شمار وہ موجود ہے. ڈائلاگ کو اوورال ڈائلاگ میں جو ریپبلک ہے، یہ ڈائلاگ اوورال اس کی آرگیومنٹ کو سمجھنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس میں جو مختلف موضوعات ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، یعنی عورت کا کیا کردار ہے، آرٹ کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، فلسفی کیا ہے، آفٹر لائف کیا ہے، تو ظاہری بات ہے سنٹرل آرگیومنٹ جو ہے اس حوالے سے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وی شوڈ نو اباؤٹ دا ڈفرینٹ سبجیکٹس دیٹ آر انڈر ڈسکشن.